ایک بدکار عورت جب خانہ کعبہ کے سامنے شرمناک حرکت کرنے لگی تو کیا معجزہ ہوا؟ یہ دیکھ کر آپ کے پیروں تلے سے زمین سرک جائے گی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں، ایسے نظارے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کو عقل انسانی تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے، جن کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ انسان کو اپنے ہی عقل پر شبہ ہونے لگتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا جسے دیکھ کر میں کتنے دن تک حیرت زدہ رہی تھی، اور پھر جب مجھے اس پورے واقعے کا محل وقوع معلوم ہوا تو تب میرے دل خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گیا تھا، اور میں یہ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کی طرف واپس اس کو لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے معجزے بھی رونما کر دیتا ہے کہ عام حالات میں جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں آتا۔ آج میں جب کام میں آئی تو بیگم صاحبہ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، کیونکہ تم میرے بیٹے کو سنبھال لو گی اور میں تمہارا میرا ساتھ جانا ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ جیسی عورت عمرے پہ جانے کا نام لے رہی تھی۔ ان کا تو عبادت سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ انہیں تو میں نے کبھی کوئی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تو کبھی ان کے منہ سے رب کا نام بھی نہیں سنا تھا، اور اب وہ عمرے پہ جانے کی بات کر رہی تھی۔ ان جیسی عورت بھی عمرے پہ جانے کا بول رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے جا رہی تھی، اور وہ اس قدر کنجوس ہیں، کنجوس ہونے کے باوجود بھی مجھے ساتھ لے کر جانے کا خرچہ کیسے کر سکتی تھیں؟ مگر میں کچھ کہہ کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ تبھی میں انہیں کہنے لگی کہ پتہ نہیں اماں مجھے آپ کے ساتھ جانے بھی دیں گی یا نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے امی ابو کا پرانے خیالات کے مالک ہیں۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں کل اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنا، میں ان سے بات کر لوں گی۔ اس دن میں نے خوشی خوشی تمام کام نپٹائے تھے، اور جب میں واپس گھر آ رہی تھی تو میں پورا راستہ یہی سوچے جا رہی تھی، کیونکہ میرے نزدیک وہ تو کسی مذہب کی ماننے والی ہی نہیں تھی۔ مجھے عمرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اب جب میرا خواب پورا ہو رہا تھا تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ گھر آ کر جب میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو یہ سن کر پہلے تو خوش ہوئی، پھر کہنے لگیں کہ تم جوان جہاں لڑکی ہو اور میں تمہیں اس کے ساتھ اتنے دن رہنے کے لیے کیسے بھیج سکتی ہوں؟ تمہارا باپ تو اس کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ اماں اگلے دن بیگم صاحبہ کے گھر گئیں تو بیگم صاحبہ نے اماں کو بالآخر قائل کر ہی لیا تھا۔ اماں ابا بھی اس بات کے لیے مان گئے تھے، انہوں نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس دن پھر بیگم صاحبہ مجھے لے کے پاسپورٹ بنوانے کے لیے چلی گئیں۔ ویزے کے لیے بھی انہوں نے درخواست دے دی تھی۔ میں اب شدت سے اس دن کی منتظر تھی جب میں بیگم صاحبہ کے ساتھ سعودیہ کی پاک سرزمین پر قدم اتارتی اور وہاں پر اپنے گناہوں غلطیوں کی بخشش کروا لیتی۔ میں دل ہی دل میں شکر گزار تھی کہ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ اس کی وجہ کا بیگم صاحبہ ہی تھیں۔ اس دن میں کام ختم کر کے بیگم صاحبہ سے چھٹی لینے کے لیے ان کے کمرے کے پاس گئی تو ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، ہاں ہاں تمام تیاریاں میں نے مکمل کر لی ہیں، اب تم فکر نہ کرو، اور یہ بات تو مسلمانوں کے منہ پر تماچے کی طرح ثابت ہوگی، اور اب میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گی جس سے یہ نام نہاد مسلمان بل بلا اٹھیں گے۔ ان کی بات سن کر میں سر سے لے کے پاؤں تک کانپ کے رہ گئی تھی۔ میں نے انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے ہی مذہب کے لوگوں سے اس قدر نفرت کرتی ہوں گی۔ ان کا عمرہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ تبھی میں نے دروازے پہ دستک دی تو وہ قدرے سنبھل گئیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا تھا، اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں سارا کام مکمل کر چکی ہوں، تو انہوں نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں جب گھر آئی تو میں مسلسل اس بارے میں سوچے جا رہی تھی کہ نہ جانے بیگم صاحبہ کیا کرنے والی تھیں۔ وہ مسلمانوں کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچانے والی تھیں؟ وہ جس قسم کا لباس پہنتی تھیں اور جس قسم کے لوگوں کے گھر میں آنا جانا تھا، اس کو دیکھ کر بیگم صاحبہ ایک شریف عورت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں پہلی ملازمہ تھی جو ان کے گھر میں ٹکی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ تھی میری مجبوری۔ میرا باپ معذور ہو گیا تھا
اور اماں ہڈیوں کے درد کی مریضہ تھی۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتی تھی، میں پڑھی لکھی بھی اتنی نہیں تھی اور کوئی ہنر بھی نہیں تھا۔ جب بھی میں لوگوں کے گھروں میں ہی کام کری تھی، میرا کام کرنے سے گھر کا چولہا چلتا تھا اور اماں ابا کی دوائیں پوری ہوتی تھیں۔ چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ایسے میں اگر میں بھی کام چھوڑ دیتی تو گھر کا نظام کیسے چلتا؟ اور گھروں میں کام کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان گھروں کے مرد مجھ پر پوری نظر رکھتے تھے اور وہاں پر مجھے عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس لیے میں نے ان گھروں میں کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب جب بیگم صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر گئیں، بیگم صاحبہ جیسی کنجوس عورت میری اتنی مدد کیسے کر سکتی تھی؟ جو بھی تھا میں اس وقت خوش ہو گئی تھی، اور بیگم صاحبہ کے شوہر لیے دیے رہنے والے شخص تھے، اور میں نے سنا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہی گزارتے تھے، اور اب نہ جانے عمرے پہ جانے کے لیے انہوں نے اتنے دن کیسے نکال لیے تھے۔ اس دن جب میں کام کر رہی تھی تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ جب میں چائے بنا کر کمرے میں لے کر گئی تو ان کے شوہر کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ شکر ہے کہ خدا نے تمہیں ہدایت دی، تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے لیے کتنی دعا کرتا تھا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے ذہن میں جتنے بھی غلط نظریات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں اور تم اپنی حقیقت کو، اصلیت کو پہچان سکو۔ ان کی باتیں سن کر میں الجھ گئی تھی، آخر بیگم صاحبہ نے ایسا کیا کیا تھا؟ کیا بڑے صاحب بھی بیگم صاحبہ کی اس بات کو جانتے تھے کہ ان کا دوسرے مردوں کے ساتھ چکر تھا؟ اور پھر چائے رکھنے کے بعد باقی کام نپٹا کر میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ جس دن ہم نے عمرے پہ جانا تھا اس دن میں بہت ہی زیادہ خوش تھی، اور جب بیگم صاحبہ کے گھر آئی تو ان کا حلیہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے انتہائی ماڈرن قسم کا لباس پہن رکھا تھا جس سے ان کا جسم بھی نمایاں ہو رہا تھا، اور ان کے شوہر غصے سے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تم عمرہ کرنے جا رہی ہو، تمہیں خود کو برقعے میں چھپانا چاہیے۔ بیگم صاحبہ نے پھر ناک منہ چڑھاتے ہوئے برقع اوڑھ لیا تھا۔ بیگم صاحبہ کا بیٹا میرے پاس ہی تھا، انہوں نے اسے میرے گود میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی یہاں آ کر 2 عمرے کیے تھے، اور جب میں خانہ کعبہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہی تھی تو مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے میرے دل سے گناہ دھل گئے ہوں، میں جیسے بالکل پاک صاف ہو گئی ہوں۔ پھر میں جب ہوٹل میں واپس آئی تو بیگم صاحبہ غصے سے مجھے کہنے لگیں کہ تمہیں یہاں پر میں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے لائی تھی اور تم نہ جانے کس چکر میں پڑ گئی ہو۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، بھلا اس پاک صاف جگہ پر آ کر میں نے کس چکر میں پڑنا تھا؟ بیگم صاحبہ ایسی ہی تھیں، پل بھر میں انسان کو لتاڑ کے رکھ دیتی تھیں اور انسان اپنی نظروں میں شرمندہ ہو کے رہ جاتا تھا۔ اور پھر بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی میں خانہ کعبہ میں آ گئی تھی، تبھی بیگم صاحبہ نے وہاں پر آ کر کیمرہ آن کر لیا تھا۔ میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی اور ان کا بیٹا میرے پاس تھا اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جب دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے موبائل کو آن کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے چہرے پہ ماسک لگا لیا تھا، اور تبھی بیگم صاحبہ نے ایک ایسی حرکت کی جسے دیکھ کے میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ کے رہ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کے گھر میں نے اکثر غیر لوگوں کا آنا جانا دیکھا تھا، اور اکثر انہیں فون پہ بھی فحش قسم کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھتی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس پاک جگہ پر آ کر بھی ایسا وہ کر سکتی ہیں۔ نہ جانے وہ اس قدر بے راہ روی کا شکار کیوں کر ہو گئی تھیں۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ اس قدر وجیحہ تھا کہ اسے دیکھ کے انسان پلکیں جھپکنا بھول جائے۔ بیگم صاحبہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اکسانے لگی۔ وہ لڑکا خوف سے کام کے رہ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ کو تو خوف خدا نہیں ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ کہنے لگی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی کہ تم نے یہاں پر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی وقت انہوں نے پھر سے اپنا کیمرہ آن کر لیا اور اسے کہنے لگیں کہ جیسا جیسا میں تمہیں کہتی جاؤں ویسا کرو، مگر وہ لڑکا کسی طور پہ بھی اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تھا، مگر بیگم صاحبہ اسے مسلسل دھمکانے لگی تھیں۔ اب انہوں نے اپنا لباس پھاڑنا شروع کر دیا اور شور مچا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگیں۔ ایک ہاتھ سے انہوں نے لڑکے کا بازو بھی پکڑ رکھا تھا اور وہ لڑکا پوری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور جب اس سے وجہ پوچھنے لگے کہ آپ کیوں شور مچا رہی ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کا لباس کس نے پھاڑا ہے؟ اس سے پہلے کہ بیگم صاحبہ کچھ کہتی، یکدم ہی اس لڑکے کا روپ بدل گیا تھا۔ وہ ایک پرندے کے روپ میں تھا۔
وہ ایک بہت بڑا سفید رنگ کا پرندہ بن گیا تھا اور اسے دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ دنگ رہ گئے۔ اب وہ پرندہ پھر بیگم صاحبہ کو غصے سے گھورتا ہوا فضا میں اڑتا ہوا دور آسمان میں گم ہو گیا تھا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ میں حق تک منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ حیران پریشان ہو کر اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے وہاں سے باہر نکلنے لگی تو میں بھی ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ بیگم صاحبہ اس قدر گر سکتی تھی؟ وہ اس قدر کھلے عام اتنی پاک جگہ پر گناہ کر سکتی تھی؟ یہ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس جگہ پر آ کر لوگ اپنے گناہ بخشواتے ہیں، گناہ کرتے نہیں ہیں۔ ہوٹل میں واپس آنے کے بعد بیگم صاحبہ بالکل گمسم تھیں۔ وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ ان کا موبائل بار بار بج رہا تھا مگر انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھیں۔ ان کے شوہر بھی انہیں بار بار مخاطب کر رہے تھے مگر وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھیں، اور اگلے دن انہوں نے واپس چلنے کا شور مچانا شروع کر دیا تھا، جبکہ ابھی ہمیں وہاں پر کچھ دن رہنا تھا۔ اگلے دن ہم تینوں واپس آ گئے اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر امی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ میری بچی اتنے دن مجھ سے دور رہی تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ تمہارے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ تمہارے بغیر گھر سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ بے شک ماں باپ کی محبت ہی دنیا میں سب سے زیادہ سچی اور انوکھی ہے، اور اس سے زیادہ انسان سے کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ میرا ذہن مسلسل بیگم صاحبہ میں الجھا ہوا تھا اور ان کی یہ حرکت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی تھی، اور پھر اس لڑکے کا پرندہ بن کے اڑ جانا، یہ منظر نہایت ناقابل یقین تھا۔ میں اماں سے اس بارے میں ذکر کرنا چاہتی تھی مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اس طرح بیگم صاحبہ کی بدنامی ہوگی اور مجھے ان کی عزت کسی کے لیے خاموش رہنا پڑا۔ اور پھر اگلے دن جب میں بیگم صاحبہ کے گھر گئی تو ان کی حالت ویسی ہی تھی، بالکل گمسم اور پریشان، حیران۔ ان کے شوہر اکثر وہاں پر آتے، گھنٹہ ان کے پاس بیٹھتے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے مگر وہ ان سے بات ہی نہیں کرتی تھیں۔ اب تو انہیں کسی کی اس چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، اور اس دن میں حیران رہ گئی جب میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر دوسرے دن میں نے نماز پڑھ کر روتے ہوئے انہیں دیکھا، اور پھر تیسرے دن وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، خدا سے اپنی گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھیں۔ یہ منظر میرے لیے نہایت ہی حیران کن تھا، خوشگوار بھی تھا۔ میں بیگم صاحبہ کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں، اور اس پاک صاف جگہ پر جا کر انہوں نے وہ سب کیوں کیا تھا۔ مگر مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں وہ میری بات پر برا نہ منا جائیں۔ اب وہ ہر وقت دوپٹے کی بکل مارے وضو کی حالت میں رہتیں۔ انہوں نے لباس بھی پہلے سے مناسب پہننا شروع کر دیا تھا۔ اب گھر میں غیر لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس دن جب میں ان کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ ان کے پاس جا کر میں واپس مڑنے ہی لگی جب ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ کہنے لگی کہ میں سمجھتی تھی کہ تم واپس آنے کے بعد مجھ سے سوال جواب کرو گی، مجھ سے پوچھو گی، مگر تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے ایسا شخص چاہیے جس سے میں اپنے دل کی ہر بات بتا سکوں تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انہیں کہنے لگی کہ میں قابل اعتبار ہوں، آپ مجھ پر ہر بات کر سکتی ہیں، میں آپ کا راز کسی پر بھی نہیں کھولوں گی۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی تمہارے بارے میں اتنا تو میں جان ہی گئی ہوں کہ تم بہت ہی زیادہ قابل اعتبار لڑکی ہو، اور مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی خوف ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں پیدا ہوئی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ابو کو امی کے مرنے کا بہت دکھ تھا، مجھے ابو اور دادی نے ہی پالا تھا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اس وقت میں کالج میں تھی جب میرے ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں رہا تھا، اور میں حیران تھی جب میں کسی سے بات سنتی کہ اللہ بندے سے بہت محبت کرتا ہے تو اب یہ سوچنے پہ میں مجبور ہو جاتی تھی کہ اللہ پاک مجھ سے بہت محبت کرتے تو وہ میرے تینوں قریبی لوگوں کو مجھ سے کیوں چھین لیا۔ ماں کی محبت تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی، دادی اور ابو جن کے بغیر میں کھانا نگلنا مشکل تھا، وہ جب مجھ سے پچھڑ گئے تو میرے دل میں خدا سے شکایت بڑھنے لگی تھی، وہ شاید مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، جبھی تو اس نے مجھے اس قدر غم اور تکلیفیں دی ہیں۔
اور پھر میرے تایا نے میرے ابو کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور وہ گھر جہاں پر میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی وہاں پر میں ملازمہ کی طرح رہنے لگی۔ تائی اور ان کی بیٹیاں مجھ پر حکم چلاتی، گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی اور خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی تھیں۔ میرے لیے اس قدر کام کرنا بہت مشکل تھا، مگر میں اگر کچھ کہتی تو تائی چھوٹی سچی باتیں بنا کر تایا کو میرے خلاف بھڑکاتی تھی۔ تائی کا ایک بیٹا تھا جو مجھ سے چند سال بڑا تھا۔ ایک دن اس نے بھی تنہائی پا کر مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میری عزت لوٹ لی اور میں کھٹ کھٹ کر جینے لگی تھی۔ تب میں اس بات سے بالکل ہی انکاری ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ خدا کی محبت اور رحمت شامل ہے، کیونکہ اگر اس کی محبت اور رحمت میرے ساتھ ہوتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ میٹرک کے بعد مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ صبح فجر کی نماز کے ساتھ میں اٹھتی اور گدھوں کی طرح پورے گھر کا کام کاج کرتی رہتی تھی۔ تائی اور اس کی بیٹی خود کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھیں، اور اوپر سے ان کے بیٹے نے بھی میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ایک دن جب تائی نے رنگے ہاتھوں اپنے بیٹے کو میرے ساتھ پکڑ لیا تو بجائے اس کی کہ وہ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتی، انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور مجھے بد کردار ثابت کرنے لگی، جبکہ سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی میں گنہگار ٹھہرا دی گئی تھی۔ اور تب مجھے اپنے مذہب سے، ہر ایک چیز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں سب سے متنفر ہونے لگی تھی۔ میں یہ بات بھول چکی تھی کہ خدا اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، مگر میں شیطان کے راستے پہ چل پڑی تھی۔ ان دنوں میں نے ماموں کو فون کر کے اپنے حالات کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ پھر مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ گو کہ مامی کا رویہ بھی تائی سے قدرے مختلف نہیں تھا، وہ بھی انہی کی طرح میری بات بات پر بے عزتی کر کے رکھ دیا کرتی تھیں، مگر ماموں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ شفقت سے پیش آتے تھے، اور پھر ماموں نے ہی میری شادی کر دی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے، مگر مجھے ان کی محبت ایک ڈھکوسلا لگتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، بس محبت کا دکھاوا کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ میں مذہب سے ہر ایک چیز سے دور ہوتی گئی، میرا ہر ایک چیز سے ایمان اٹھ گیا تھا۔ پہلے تو میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، مگر جب انہیں اندازہ ہوا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ وہ مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھتے تھے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ رمضان کے مہینے میں بھی جب میں نے روزے نہیں رکھے تو وہ جھنجھلا گئے اور کہنے لگے کہ تم روزے کیوں نہیں رکھتی؟ تب میں نے انہیں کہا کہ میں کسی مذہب کو، کسی فرقے کو نہیں مانتی، کیونکہ مجھے آج تک خدا نے وہ نہیں دیا جو میں نے مانگا۔ جو مجھے اچھا لگتا تھا وہ اس نے مجھ سے چھین لیا۔ اب بتاؤ میں کس بات پر اس کا شکریہ ادا کروں، کیسے مان جاؤں؟ میرے شوہر نے مجھے غصے سے، پیار سے، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور پھر انہوں نے غصے میں آ کر مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور اس بات سے مجھے اور بھی زیادہ رنج ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اور اس طرح سے میں پھر غلط راستے پہ چل نکلی۔ مجھے اچھائی برائی کی تمیز مٹ گئی، اور اس دن میری سوچ بدلی جب وہاں پر وہ معجزہ ہوا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اگر چاہتا تو وہیں پر میری جان بھی لے سکتا تھا، اور اگر میں گناہ کرتے ہوئے مر جاتی تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے میری اتنی غلطیوں، گناہوں، نافرمانیوں پر مجھے سزا نہیں دی، بلکہ مجھے مہلت دیتا رہا، اور میں اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ خدا کے علاوہ میرا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اب میں اپنے تمام گناہوں سے، غلطیوں سے توبہ کرتی ہوں، اور میں کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ سب سے میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے مجھ پر بہت ہی زیادہ مثبت اثر ڈالا تھا، چونکہ میں اسے وعدہ کر چکی تھی کہ میں کسی کو بھی یہ نہیں بتاؤں گی، تو میں نے پھر یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ ان کی میں نے عزت رکھ لی تھی۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ بالکل بدل کے رہ گئی تھیں، وہ ہر وقت باوضو رہتی تھیں، اور جب وہ مکمل طور پہ بدل گئیں تو ان کے شوہر نے بھی ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی، اور پھر اپنی دوسری بیوی کو لے کر اسی کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔
ان کی دوسری بیوی بھی بہت اچھی تھی، وہ بہت نرم دل کی مالک تھی۔ کچھ دنوں میں دونوں آپس میں گھل مل گئی تھیں، اور جب میں انہیں اس قدر محبت سے دیکھتی تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی کہ کیا یہ دونوں آپس میں سوتنے ہیں، کیا سہیلیاں؟ اور اب جب بھی میں ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی تو ان کو خوش باش دیکھ کر مجھے بھی عجیب سی مسرت کا احساس ہوتا تھا۔ آج بھی جب میری کوئی غلطی میں کرنے لگتی ہوں یا کسی کو کسی کی برائی کرتے ہوئے دیکھتی ہوں یا کسی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے وہ معجزہ یاد آ جاتا تھا، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی تھی کہ کیا ان لوگوں کی زندگی کو سدھارنے کے لیے بھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا معجزہ رونما ہوگا؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔